الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا قال الله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں رات قیام کرنے کی اہمیت۔ رب ذوالجلال سے تو کسی وقت بھی مانگا جا سکتا ہے، مگر یکسوئی کے وافر ہونے میں رات کا اپنا خاص ایک کردار ہے۔ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے جب کوئی بھی نہیں جاگ رہا ہوتا یا اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، یہ اخلاص کے ظاہر کرنے کا یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک خاص وقت ہوا کرتا ہے، اور اس کی ترغیب بساط خود رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات کے کچھ حصہ میں قرآن مقدس کے ساتھ تہجد ادا کیا کریں، یعنی قرآن مقدس پڑھ کر جو تہجد کی نماز ہے وہ آپ اختیار کیے رکھیں۔ نافلۃ اللہ کا یہ آپ کے لیے ایک زائد عبادت ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہی ہے کہ رب ذوالجلال آپ کو ایک ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں پر ہر شخص ہی آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا، یہ مقام محمود یہاں پر سرکار جلوہ فگن ہوں گے، اور سامنے سے سارے نبی گزرتے جا رہے ہوں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سلام محبت پیش کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ مقام محمود، اور اس مقام کو مقام شفاعت بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع۔ اللہ کے بندوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، یعنی ان کا سونا ہوتا ہے مگر یہ رات جاگتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ جھکے جھکے رہتے ہیں۔ اور یہ سارا کام دن کو بھی ہو سکتا ہے، مگر دن کے کام کاج، لوگوں کی مصروفیات، لوگوں کے ساتھ میل جول، تعلقات، رابطے، یہ ایک اثر رکھتے ہیں جو یکسوئی میں کچھ فرق پیدا کرتے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا تو آپ کے قدم مبارک کھڑے کھڑے وہ سوج جایا کرتے تھے، اتنا لمبا قیام آپ سرکار رات کو فرمایا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین نے عرض کیا حضور لِمَ تَصْنَعُ هَذَا یا رسول اللہ وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ حضور آپ کی ذات سے اگلے پچھلے سارے الزامات تو دور ہو چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اب تو آپ سرخرو ہیں، تو پھر بھی آپ اتنی دیر تک جاگتے ہیں کہ آپ کو مشقت ہوتی ہے، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، ہاتھ پھول جاتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے ایک جملہ عطا فرمایا افلا اکون عبدا شکورا۔ عائشہ، رب نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ اس لیے جھکے کہ میرے اللہ مجھے عطا کر دے، اور اگر کسی کو اللہ نے عطا فرما دیا تو وہ اس لیے جھکے کہ یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے۔ اچھا، اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ایک رات سرکار تشریف لائے، دستک ہوئی، سرکار تشریف لائے
اور آ کر فرمایا الا تصلیان، علی المرتضیٰ سے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ سرکار فرماتے ہیں الا تصلیان، اور رات کو تم نماز نہیں پڑھتے ہو؟ اگرچہ فرض واجب تو نہ تھی، لیکن حضور کا تاکید کرنا اس حد تک ہے الا تصلیان کہ اس کی اس عبادت کی اہمیت اتنی ہے کہ آپ سرکار گھر تشریف لے گئے اور فرمایا الا تصلیان، نماز نہیں پڑھا کرتے۔ اور اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت متفق علیہ ہے، حضور نے فرمایا نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں ریمارکس دیے، بندہ اچھا ہے، بندہ اچھا ہے، بس کاش کہ یہ رات کو نماز پڑھا کرتا۔ لو کان یصلی من اللیل، اگر یہ رات کو نماز پڑھا کرتا بندہ بہت اچھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بندے کی بہت سی خوبی اچھائی جو انتظار کر رہی ہوتے ہے کہ بندہ رات کے وقت بیدار ہو کر رب کی بارگاہ میں جھکے، اور وہ بہتری بھلائی سرخروئی، اور وہ جو سرخروئی ہے اور وہ جو تاج ہے رب ذوالجلال کی طرف سے اس بندے کو لگایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص لا تکن مثل فلان، وہ فلاں بندہ جو ہے نا اس کی طرح نہ بن جا۔ وہ بھائی وہ کیا تھا؟ کانا یقوم اللیل فترک قیام اللیل، وہ رات کو عبادت کیا کرتا تھا لیکن اب اس نے رات کو عبادت کرنا چھوڑ دیا۔ تم اس کی طرح نہ ہو جانا، تو رات کی عبادت کی اپنی خاص اہمیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک آدمی کے لیے ذکر کیا گیا، حضور وہ ساری رات سویا رہا، ساری رات سویا رہا ہے۔ رجل نام لیلۃ حتی اصبح قال ذاک الرجل بال الشیطان فی اذنیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یہ ساری رات ہی سویا رہا؟ جی حضور ساری رات سویا رہا۔ میرے آقا نے فرمایا پھر اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا، الیاذ باللہ، اس کے کانوں میں شیطان نے وہ پیشاب کر دیا ہے، تو اس لیے یہ ساری رات سویا رہا۔ لیکن رات کا کچھ حصہ بیدار ہو کر کچھ نہ کچھ تسبیحات تحلیلات، بہت زیادہ نہ جاگا جائے، ایک مرتبہ جاگ کر اگر پہلے آنکھ کھل جاتی استغفار کر لیا جائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ جل جلالہ کی اسماء لے لیے جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا جائے، اگر نیند کا غلبہ بھی ہو کچھ نہ کچھ بیدار ہو کر، تاکہ بندہ اس وعید سے بچ جائے کہ جو حضور نے فرمایا کہ اس کے کانوں کے اندر تو شیطان نے پیشاب کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے قریب گرہ لگا دیتا ہے، 3 گرہیں لگاتا ہے، ہر گرہ لگاتے ہوئے کہتا ہے تیرے سامنے رات بڑی پڑی ہے، رات بڑی طویل ہے، بڑی طویل ہے، سویا رہے سویا رہے، تھپکی جیسے دی جاتی ہے، سویا رہے۔ اچھا، اگر وہ آدمی جاگ پڑتا ہے، رات کے کسی حصہ میں جاگا اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جیسے میں نے بھی عرض کیا، وہ جب بیدار ہوا ابھی تک دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے تہجد کا وقت ختم ہونے میں رہ گئے چند منٹ باقی، اتنی دیر میں اتنا تو کہہ سکتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے، یہ ذکر الہی کر سکتا ہے۔ اب وہ جو 3 گرہیں شیطان نے دی ہوتی ہیں ان میں سے ایک گرہ اس بندے کے رات کو ذکر الہی کرنے سے کھل جاتی ہے، باقی رہ گئی 2 گرہیں، اور اگر وہ وضو کرتا ہے تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے، 2 گرہیں کھل گئی، اور اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ ساری کی ساری 3 گرہیں کھل جاتی ہیں۔ یوں سمجھے کہ شیطان کا جو منصوبہ تھا نا بندے کو
وہاں پر اس انداز میں رکھنے وہ فیل ہو گیا۔ شیطان کا یہ منصوبہ 3 گرے لگانے کا مطلب ہوتا ہے کہ 3 غفلتیں اس پر طاری ہوتی ہیں، وہ ایک غفلت کو ہٹاتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے، ایک سازش کے 3 سازشیں ہوتی ہیں، دوسری وہ وضو کرتا ہے، ایک اور سازش شیطان کی جواب دے جاتی ہے، اور جس وقت وہ رب کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے سامنے آ جاتا ہے تو شیطان کی 3 سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور صبح کو وہ بندہ بہت حشاش بشاش اور نیک نفس ہوتا ہے، نیک نفس ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کا نفس بوجھل ہوتا ہے، خبیث النفس جسے کہا جاتا ہے، پھر نفس اس کا بوجھل ہوتا ہے، پھر سستی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ وظائف کرتے ہیں وہ بیدار ہوتے ہیں تو سارا دن حشاش بشاش رہتے ہیں، میں نے اتنی تسبیحات کرتا ہوں، وہ کر لی، میرا وظیفہ پورا ہو گیا ہے۔ اور اگر ان کا وظیفہ نہ ہو، جو وظیفہ کرنے والے ہیں، مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ آج ان کا وظیفہ پورا نہیں ہوا۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ ہر ایک کے ساتھ بات کریں گے، ان کا منہ ڈھیلا پڑا ہوگا، گفتگو ہوگی، ان کے تیور بدلے ہوئے ہوں گے، وہ ایسے ہر ایک کے ساتھ وہ لڑائی کرنے کو ان کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کا وظیفہ پورا نہیں ہوا۔ اور جب گفتگو کرتا ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے، اس حدیث کی روح سے ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔